الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني والیہ ترجعون ااتخذ من دونه آلہة ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات سورہ یاسین کے یہ دوسرے رکوع کی آیات ہیں، مکی دور سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں اور مکی دور کے بھی آخری حصے سے، جب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ قرآن کریم نے نصیحت کے لیے سابقہ قوموں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ لوگ عبرت پکڑیں، اور ایک قوم کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے، لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیج دیا، اور انہوں نے ان کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جیسے مخالفت کا سامنا ان رسولوں کو کرنا پڑا جس بستی کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ تو بات آگے بیان کی جا رہی ہے کہ جب بستی کے لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور انہوں نے یہ کہا رسولوں کو کہ تم تو ہمارے لیے نعوذ باللہ نحوست ہو، اور اگر تم باز نہ آئے اپنی نصیحتوں سے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں ہماری طرف سے کوئی اور دردناک سزا بھگتنی ہوگی۔ تو رسولوں نے انہیں کہا تھا کہ بھائی ہماری کیا نحوست، تمہاری اپنی نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہم نے تو تمہیں نصیحت ہی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ تو یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اتنی دیر میں ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، کہ دور شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قالا، اور اس نے آ کر یہ کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کرو، یعنی یہی کامیابی کا راستہ ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے کہ جس راستے کی یہ دعوت دے رہے ہیں اس راستے کو قبول کر لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجر وهم مهتدون، پیروی اختیار کرو ان کی کہ جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور یہ ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ اب کسی پیغمبر کی صداقت کو جانچنے کے لیے یہی 2 پیمانے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ قول و عمل کے لحاظ سے ایک مثالی انسان ہو، وہ ہدایت پر ہو، صحیح راستے پر ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کی جو نصیحت ہے وہ بے غرض ہو، یعنی کوئی اسے اجر کی امید نہ ہو، یعنی کوئی اجر کی امید نہ رکھتا ہو ان لوگوں سے جنہیں وہ دعوت دے رہا ہے، بے غرض نہ سے ہو۔ یہی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ قول و عمل کے لحاظ سے ایک بے مثال انسان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے کسی اجر کی توقع نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایک بے غرض ناصح تھے، لوگوں کو جو نصیحت کر رہے تھے اس میں حقیقی خیر خواہی تھی لوگوں کے لیے۔
اور پھر اس شخص نے اپنی بستی والوں سے آگے یہ کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، بھلا کیوں نہ میں بندگی اختیار کروں ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب دیکھیں یہ کتنی ایک اصولی بات ہے جو اس شخص نے بیان کی۔ اصولی بات یہ کہ جس ہستی نے مجھے پیدا کیا ہے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ میں اس کی بندگی کروں، اس کی اطاعت کروں، اور ناجائز بات تو یہ ہے کہ میں ان ہستیوں کی بندگی اختیار کروں جنہوں نے نہ تو مجھے پیدا کیا نہ مجھے یہ وسائل زندگی عطا کیے۔ میری بندگی کا حقدار تو وہ ہے کہ جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو مجھے اس دنیا میں لایا، اور جس نے مجھے زندگی بسر کرنے کے یہ وسائل عطا کیے ہیں۔ یعنی کتنی دیکھیں پر حکمت بات کی ہے اس نے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس نے احساس دلایا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، بلکہ احساس دلایا کہ تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تم کس منہ سے اس کا سامنا کرو گے کہ تم پیدا تو اس سے کیے گئے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اور بندگی کر رہے ہو تم دوسری ہستیوں کی۔ تم کیا منہ دکھاؤ گے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پروردگار کو؟ اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں ان ہستیوں کو اپنا معبود بنا لوں اللہ کو چھوڑ کر؟ اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، کہ اگر رحمان مجھے کسی تکلیف سے دوچار کرنا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو تمہارے معبودوں کی کوئی شفاعت میرے کسی کام نہیں آئے گی۔ یعنی میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا اس دنیا میں لایا وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور تم نے جو معبود اختیار کر لیے ہیں، اگر میرا رب مجھے کسی مصیبت سے دوچار کرنا چاہے تمہارے معبود میرے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ نہ میری کوئی شفاعت کر سکتے ہیں، ولا ينقذون، اور نہ ہی مجھے میرے رب کی پکڑ سے چھڑا سکتے ہیں۔ یعنی بے بس ہیں تمہارے معبود۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں جیسا تم کہہ رہے ہو یا جیسا تم کر رہے ہو تو میں تو صریح گمراہی میں ہوں گا۔ یہ تو پھر گمراہی ہے کہ میں اپنے خالق کو چھوڑ کر دوسروں کا پرستار بن جاؤں، ان کی بندگی کرنے والا بن جاؤں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں تو صحیح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، پھر دیکھیں کتنی حکمت سے بات کی۔ اس شخص نے جو دوڑتا ہوا آیا تھا شہر سے اپنی قوم کی طرف، انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں، ایک ہی رب ہے سب کا۔ احساس دلانے کے لیے کہا انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ فاسمعون، بس میری بات سن لو، میری بات مان لو، اسی میں خیر ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ قیل ادخل الجنہ، اس شخص سے کہہ دیا گیا، نصیحت جو کر رہا تھا جو شخص، اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اب دیکھیں یہاں جو بات آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی وہ یہ، جب اس شخص نے نصیحت کی اپنی قوم کو کہ میری بات مان لو، میں تو ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ جیسے ہی اس کو قتل کیا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اس کی روح کو جنت میں داخل کر دیا۔ فرشتے اس کے استقبال کو موجود تھے۔ اب وہ آخرت میں پہنچ چکا تھا، اور اس نے وہاں جو بات کہی آخرت میں اللہ نے وہ بھی بیان فرما دیا کہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو گیا ہوتا ہے کہ میرا کیا انجام ہوا ہے۔ میں نے اپنے رب پر جو ایمان کا راستہ اختیار کیا اور تم نے مجھے زندگی سے محروم کیا، تو دیکھو میرا کیا انجام ہوا۔ اب تمہیں یہ انجام اے کاش معلوم ہو جائے۔ اب وہ انجام معلوم یعنی دکھایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے بیان فرما دیا اپنی اس کتاب میں کہ جیسے ہی اس کی روح قبض ہوئی، فرشتے اس کے استقبال کو موجود تھے، اسے کہہ دیا گیا کہ جنت فردوس بری میں اب تو داخل ہو جا۔ اور اس نے کہا وہاں کہ کاش میری قوم کو یہ انجام میرا معلوم ہو گیا ہوتا۔ بما غفر لی ربی، کہ کس بنیاد پر میرے رب نے میری مغفرت کی ہے۔
وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں داخل کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقی کامیابی۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارے اس قوم سے بدلہ لینے کے لیے، بلکہ وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہمیں ایسی حاجت تھی اس قوم سے بدلہ لینے کے لیے، ہمیں کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس طرح سے اس قوم کا کام تمام کر دیا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اور وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے، ایسے جیسے کہ راکھ ہوتی ہے، اس طرح سے ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، اے افسوس اے انسانوں، اے بندو، ما یاتیہم من رسول، کہ جب بھی ان کی طرف کوئی رسول آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، تو لوگوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا۔ ہمیشہ ایسا ہوا کہ جب بھی اللہ کا کوئی پیغمبر انسانوں کی طرف بھیجا گیا، لوگوں نے اس کا استقبال کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑایا، اس کی تکذیب کی، اس کی مخالفت کی، اور اس کی جان کے در پہ ہو گئے، منصوبے بنائے طرح طرح کے۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، یہ تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے پیروکاروں کو بھی کہ گھبراؤ مت، یہ حالات ہمیشہ سے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، جب بھی دین کی دعوت دینے کے لیے کوئی اٹھے گا، اسے طرح طرح کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے بہت مضبوط جگرے کا مالک ہونا چاہیے، بہت حلیم ہونا چاہیے، اور اپنے ارادے میں مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کو دیکھتا ہے، جد و جہد کو دیکھتا ہے، باقی کامیابی ناکامی یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔